اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی بزرگ ہستی جن کا نام پوری دنیا میں ہے، میری مراد حضرت امام محمد بخاری علیہ رحمہ، جن کی ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، جن کو علماء کرام نے قرآن مجید کے بعد صحیح کتاب مانا ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ آپ کا تذکرہ خیر میں کرنے جا رہا ہوں، اس کو وہ سنے گا جو علماء سے محبت رکھنے والا ہے، جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ کا نام محمد ہے اور والد کا نام اسماعیل ہے۔ 13 شوال 194 ہجری کو آپ بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا میں پیدائش کی وجہ سے بخاری مشہور ہوئے۔ آپ حدیث کے بلند مرتبہ امام ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث جیسے معزز القابات سے نوازا گیا۔ بچپن میں ہی والد کا سایہ اٹھ گیا، جس کی وجہ سے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ پرورش کی تمام ذمہ داریاں والدہ پر آ پڑیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر امت کو بے پناہ علم سے بہرہ ور کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کا وہ عظیم مجموعہ مرتب کرے گا جو آج بھی صحیح بخاری کے نام سے گھر گھر موجود ہے۔ آپ بلا کے ذہین تھے اور یادداشت غضب کی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا کے بلند پایہ محدثین سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں 70,000 احادیث مبارکہ یاد تھیں۔ آپ فوراً بتا سکتے تھے کہ یہ حدیث کس صحابی یا تابعی سے روایت کی گئی ہے اور روایت کرنے والے کی جائے سکونت، جائے وفات اور دیگر حالات کیا ہیں۔ آپ درس حدیث کے دوران شیخ الحدیث کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو سینہ میں محفوظ کر لیتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس دیگر طالب علموں کی طرح لکھنے کا اہتمام نہ تھا۔ جب شیخ الحدیث حدیث بیان کرنا شروع کرتے تو تمام طلباء اس کوشش میں ہوتے کہ احادیث کا ایک ایک لفظ پوری صحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لے آئیں، لیکن آپ کاغذ اور قلم سے بے نیاز بیٹھے توجہ سے سن رہے ہوتے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نوجوان کس لیے آتا ہے کہ اس کے پاس نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے اور نہ ہی کچھ تحریر میں لاتا ہے۔ ایک روز ساتھیوں نے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں آ کر حدیث لکھتے نہیں دیکھا آپ کو، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب سلسلہ تنقید زیادہ ہوا تو آپ کے لبوں کو جنبش ہوئی اور تمام احادیث اسی ترتیب سے بیان کر دیں جس ترتیب سے کئی دنوں سے شیخ الحدیث سے کئی ہزار احادیث قلم بند کروا چکے تھے۔ انتہائی غیر معمولی حافظہ کا مظاہرہ کرنے والا یہ نوجوان بہت جلد امام بخاری کے نام سے مشہور ہوا۔
تمام علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر صحیح بخاری ہی سب سے صحیح کتاب ہے۔ آپ نے صحیح اور مستند احادیث کو الگ الگ ابواب میں مرتب کر کے امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ اگرچہ آپ نے 20 سے زیادہ کتب تحریر فرمائی ہیں، لیکن احادیث کو مرتب کرنے کا کارنامہ آپ کو بے پناہ قدر و منزلت اور اہمیت بخشنے کے لیے کافی ہے۔ بچپن میں آپ کی آنکھوں میں خرابی ہو گئی۔ طبیبوں نے علاج کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ والدہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنے نابینا بچے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئیں۔ جب ماں کی درد بھری پکار عرش معلیٰ پر پہنچی تو کائنات کے خالق نے معصوم بچے کی دنیا دوبارہ روشن فرما دی۔ والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پر شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ بچے کی بصارت بحال ہونے کے بعد والدہ نے حصول علم کے لیے بخارا کے نامور محدثین اور علماء کرام کے پاس بھیج دیا۔ 210 ہجری کو والدہ اور بھائی کے ہمراہ سفر حج کیا۔ تحصیل علم کی خاطر مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے اور نامور علماء کرام کے علم سے غوششینی جو ہے یہ آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرے اور نامور علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ 212 ہجری میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اور بلند مرتب محدثین کی خدمت میں حاضری دے کر ان کے عطا کیے ہوئے علم کے موتی اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا۔ شیخ الحدیث پروقار آواز سے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طالب علموں کے قلم تیزی سے چلنے لگے اور ایک ایک حدیث کو سینہ میں محفوظ کرنے کے لیے قلم بند کرنے لگے، لیکن آپ کے ہاتھ خالی تھے۔ دیگر طلباء کی طرح احادیث لکھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ 15 دن تک شیخ الحدیث کا درس غور سے سنتے رہے۔ اس دوران کسی ساتھی سے نہ قلم لیا نہ کاغذ لیا۔ آپ کے ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نوجوان یہاں کس لیے آتا ہے۔ آخر ایک دن پوچھا، آپ یہاں آ کر حدیث لکھتے نہیں ہیں؟ آپ کی اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ جب تنقید کا سلسلہ دراز ہوا تو پھر آپ بولے، فرمایا اپنے اپنے مجموعے لے آؤ جو آپ لوگ شیخ الحدیث سے کئی ہزار حدیثیں قلم بند کروا چکے ہو۔ جب تمام طالب علم آپ کا امتحان لینے کے لیے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے تمام احادیث اسی ترتیب سے بیان کر دیں جس ترتیب سے گزشتہ 15 دنوں میں شیخ الحدیث نے بیان کی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کی ذہانت اور آپ کی یادداشت کتنی اعلیٰ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے استفادہ حدیث کے لیے مصر، شام، بصرہ، بغداد اور حجاز کئی مرتبہ جانا پڑا اور شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے محدثین سے استفادہ کیا۔
حضرت امام احمد بن حنبل آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ جب آپ بغداد سے جانے کا ارادہ کرتے تو حضرت امام احمد بن حنبل کی خواہش ہوتی کہ آپ واپس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقید المثال حافظہ سے نوازا تھا۔ ایک اندازہ کے مطابق آپ کو 3 لاکھ احادیثیں یاد تھیں۔ مختلف محدثین اور علماء کرام نے آپ کے حافظہ کا بار بار امتحان لیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک حدیث کا مضمون دوسری حدیث سے ملا دیا۔ جس ترتیب سے احادیث سنانے کو کہا جاتا اسی ترتیب سے آپ سنا دیتے۔ ایک بار بلخ تشریف لائے، لوگوں نے درخواست کی کہ اپنے اساتذہ کی ایک ایک روایت جو ہے آپ وہ بیان فرمائیں۔ آپ نے 1000 شیوخ سے 1000 احادیث اسی وقت بیان کر دیں۔ ایک بار سمرقند میں 400 محدثین جمع ہوئے، انہوں نے امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک ہفتے تک امتحان لیا، کئی احادیث کی اسناد بدل بدل کر آپ کے سامنے بیان کیں، لیکن آپ نے ہر حدیث صحیح متن اور درست سند کے ساتھ بیان کر دی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 1080 اساتذہ سے علم استفادہ حاصل کیا تھا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جامع صحیح بخاری کی تالیف ہے۔ آپ نے مسلسل 16 سال تک نہایت محنت سے احادیث تلاش کیں اور ان کی اسناد اور متن کی باریک بینی کے ساتھ جانچ پڑتال کی۔ اگرچہ 3 صدی ہجری میں تدوین احادیث کا کام اور صحیح احادیث کو یکجا کرنے میں محدثین نے بڑا کام کیا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان محدثین کے کارناموں کے قائد امام بخاری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے مطالعہ سے محسوس کیا کہ احادیث کے مجموعوں میں بہت سی ضعیف روایات بھی شامل ہو گئی ہیں۔ ایک روز آپ کے استاد شیخ الحدیث حضرت اسحاق بن راہویہ نے بیان فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث مرتب کریں۔ چنانچہ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک پنکھے کی مدد سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جھوٹی احادیث کو صحیح حدیث سے الگ کر دیں گے۔ اس خواب نے آپ کے دل میں بھڑکنے والی آتش شوق کو مزید تیز کر دیا۔ کبھی سفر میں، کبھی قیام میں، کبھی خانہ کعبہ کے سین میں، کبھی مسجد نبوی میں اور کبھی منبر و محراب کے درمیان 16 سال مسلسل ریاضت و محنت کے بعد بالآخر صحیح اور مستند احادیث کا مجموعہ ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے ہر حدیث کو درج کرنے سے قبل ہر بار غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی،
پھر حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کیا۔ اللہ کی طرف سے اطمینان بخش اشارہ ملنے پر حدیث کو درج کیا کرتے۔ آپ انتھک محنت کے بعد 6 لاکھ احادیث میں سے 7,275 احادیث منتخب کر کے لکھا ہے۔ آپ کی طبیعت میں تقوی، زہد، انکساری، رحم دلی اور سخاوت جیسے اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آپ بہت زیادہ نرم دل تھے۔ حضرت امام بخاری بخارا کے قریب سرائے بنوا رہے تھے اور خود اینٹیں اٹھا کر دے رہے تھے۔ ایک بار سفر میں تھے اور رات کو بار بار اٹھ کر خود چراغ روشن کرنے کے بعد احادیث لکھتے۔ وراق نامی نوجوان نے صبح عرض کیا، آپ رات کو بار بار چراغ روشن کرتے رہے، مجھے حکم کیوں نہ دیا؟ فرمایا، تم نوجوان ہو، گہری نیند سے سو رہے تھے، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی زندگی ایک سچے مسلمان کی تصویر تھی۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے تھے۔ راتوں کو اپنے آقا کے حضور کھڑے رہتے اور قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتے۔ ایک دفعہ نماز دوران بھیڑ نے آپ کے بدن پر جگہ جگہ ڈنگ مارا، لیکن نماز نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کرتے رہے۔ آپ نہایت خلیق، بردبار اور درگزر کرنے والے تھے۔ برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرتے تھے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو سر عام ملامت نہیں کرتے تھے۔ گورنر بخارا نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو پیغام بھجوایا کہ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو پڑھایا کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ جسے پڑھنے کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آ کر پڑھے، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے۔ گورنر نے کہا، میرا لڑکا آپ کے درس میں آیا کرے گا، لیکن عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، الگ بیٹھ کے پڑھے گا، الگ بیٹھ کے آپ اس کو پڑھائیں گے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننے سے نہیں روک سکتا۔ یہ تھا آپ کی طریقت، تصوف کا راستہ جو انسانی مساوات کی طرف جاتا تھا۔ آپ امیر و غریب کو یکساں نظر سے دیکھتے اور ان کو بیک وقت فیض دینے کے قائل تھے۔ 27 رمضان المبارک 256 ہجری بخارا سے سمرقند روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک بستی خرتنگ میں قیام کیا، جہاں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اگلے روز عمامہ باندھا، سواری کی طرف چند قدم بڑھائے، فرمایا، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ آپ لیٹ گئے۔ زبان پر اللہ کی حمد و ثناء اور دعائیں جاری ہو گئیں۔ لوگوں کے چہرے سوگوار تھے اور آنکھیں اشکبار تھیں۔ عید الفطر کے روز نماز ظہر کے بعد آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ دفن کیے جانے کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو آئی
کہ فضا معطر ہو گئی، لوگ دور دور سے اس خوشبودار مٹی کو بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ کے لیے خراج تحسین ہے، اے معمولی غذا اور سادہ لباس پہننے والے امام، اے سادہ زندگی گزارنے والے محدث، اے امام المحدثین، اے علم دین کے طلباء، فقراء اور مساکین کی مالی امداد کرنے والے، اے تقوی کی بلندی حاصل کرنے والے، تو وہی ہے جس سے 90,000 افراد نے براہ راست علم حاصل کیا۔ اے محدثین کا شب و روز درس دینے والے، تیرے مقدر پر رشک آتا ہے کہ تیرے شاگردوں میں نامور محدثین میں حضرت امام مسلم بن حجاز، حضرت امام عبد الرحمن نسائی، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی شامل ہیں۔ اے امام، آپ ایک اچھے تیر انداز، ایک بلند پایا محدث و فقیہ اور ایسے صوفی شاعر کہ آپ کے کلام میں عارفانہ رنگ جھلکتا ہے۔ اے امام بخاری، تو ایسا علمی شاہکار ہے کہ تو نے صحیح احادیث کو یکجا کرنے میں اتنی باریک بینی کے ساتھ جانچ پڑتال کی کہ ایک حدیث کی تصدیق کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس جانا ہوا جو اپنی بکری کو پکڑنے کے لیے اپنی قمیض کی جولی میں کچھ دانے وغیرہ دکھا کر پکڑنا چاہتا تھا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو اس کی جولی خالی ہے، تو محض اس لیے واپس آ گئے کہ جو بکری کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے سکتا ہے، میرے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اے تدوین احادیث میں نام پیدا کرنے والے، اے صحیح بخاری کے مؤلف، تیری مجلس میں درس کبھی مسجد میں، کبھی تیری رہائش گاہ میں ہوتا، اور پھر تیرے فیض سے ہر خاص و عام مستفید ہوتا رہا۔ تیرا یہ عظیم کارنامہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ تو اسی عظیم کاوش سے زندہ و جاوید ہے۔ ناظرین، میرے دوستو، یہ سٹوری آف حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار مجھے ضرور کریں، اور مجھے یہ بتائیں کہ میں کس اللہ کے ولی پر، کس امام پر میں ویڈیو مکمل بناؤں۔ اگر آپ مجھے فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور اس کی بھی سٹوری پر میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی جو پیدائش ہے نا 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور وصال آپ کا ہے 256 ہجری میں۔ اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے جتنے استاد تھے، جتنے ان کے طلباء تھے، اللہ پاک سب کے مزاروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔